السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر اسماء مرزا اور لے کر آ چکی ہوں در عشقم کی 64 پارٹ۔ تو بہت ہی پیاری ہے، جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ یزدان کا فارم ہاؤس بے حد خوبصورتی سے سجا ہوا تھا اور وہ چاروں ہی دراب لیزے، سلویٰ اور یزدان آج کی اس پرائیویٹ ایوننگ کے VIP گیسٹ تھے۔ جہاں باقی گھر والوں نے مل کر باربیکیو کی محفل جمائی تھی، وہیں یہ چار حسین بلیک میں لپٹی آفتیں فارم ہاؤس میں آگ لگانے کا موجب بنی ہوئی تھی اور ہنسی شرارتیں اور کہے اپنے عروج پر تھے، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر چھیڑخانی بھی اس مل جل کر بیٹھنے کا حصہ تھی۔ باران اپنے بڑے ددو، چھوٹے ددو اور دادو کے ساتھ خوب مستی کرتا مامی بابا کو اکثر بھولے ہوئے تھا۔ پراگ جدو ان کو باران نہ جانے کون سی کہانی سنا رہا تھا کہ وہ ہنستے ہوئے اسے بھی گدگدی کرتے ہنسا رہے تھے، جبکہ چکن، فش اور مٹن کی الگ الگ میرینیٹ رینج کو باربیکیو کرتے ساول اور نرمین کی میٹھی نظر ان دو پر محبت سے سب تھی۔ شکر ہے بابا جان کچھ بہتر ہوئے، ان کی اداسی کھا رہی تھی مجھے، میری اس ننھی جان باران نے ان کو ہیل کیا ہے ساول۔ نرمین کے لہجے سے ہمکتی ہوشی پر ساول نے بھی سینہیں پلٹتے نرمین کی نظروں کی تعاقب میں ان دو کو دیکھا اور تائید کی۔ ان کو بقیہ ہیل ابیہ جدون کرے گی، ساول کے رشک سے کہنے پر نرمین نے بے اختیار ساول کو ملائمت بھری نظروں سے دیکھا۔ کاش میں بھی تمہیں اولاد کا سکھ دے سکتی ساول۔ نرمین کو پچھتاوا سرے نو دیکھا، وہ ساول سے آزردگی کے سنگ نظر چراتی ذرا نہ بائیں۔ ہم دراب سے بیہا لے لیں گے نا، آفٹر آل اس کے دادا دادی ہوں گے، جتنا اس پر لیزے دراب کا حق ہوگا اتنا ہمارا ہوگا۔ دوبارہ یہ بات نہیں کہیں گے آپ نرمین، مجھے آپ کے حضرت زدہ ہونے پر دکھ ہوتا ہے، ہم ساتھ ہیں جان، اسی کو مکمل جہاں سمجھیں۔ ساول نے ان کے پاس ذرا سر کے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر ان کے بکھرے بال سمیٹے، سر پر انہیں اسکارف کرواتے ماتھا چوما تو وہ اپنا سر ساول کے سینے پر ٹکا گئیں، رگ رگ میں تمانیت سرایت کی۔ I love you so much، وہ بچوں سا اس عافیت برے حصار میں منمنائی، اور ان کے دیرینہ اظہار نے ساول کے سینے میں دفتن جشن سا برپا کیا۔ کیا کہہ ڈا رہی ہیں، میں مکھنا اور باران کو آپ کو دیکھنے بھی نہیں دوں گا، ورنہ آج آپ کو خود سے دور ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سرگوشی میں دھمکاتا اتنا پیارا لگا کہ نرمین نے روبرو ہوتے محبت سے ساول کو دیکھنے میں حد کی۔ تم میرے لیے سب سے اول ہو، جب کہو گے نرمین تمہارے لیے وقف ہو جائے گی۔ یس، پیار ہو گیا مجھے تم سے، یہ ٹھنڈی خوبصورت رات گواہ ہے تمہاری جیت کی۔ ان کے اظہار پر دیوانگی سے اس سے پہلے نرمین کی اور لپکتا وہ سہم کر دور ہوئیں۔ توجہ اپنے دھیان میں موجود بابا اور باران کے ساتھ سیہوں پر دلوایا تو ساول نے نچلا لپ تان تلے دیتے جسمانی خیزی سے اپنی حسینہ کو بے بس ستارا۔ نرمین کی ہنسی جل ترنگ بن کر بہت راز کھول ڈالتی اگر وہ بر وقت اپنی خوشی کے اظہار کا یہ موہنا اور شیریں بہاؤ سمیٹے اس کا گلا نہ گھوٹتی۔ اف، ان دو کی میٹھی میٹھی پرحیا نگاہوں کی شرارتیں اس رات کا حسن گہنا گئیں، اور پھر لیزے دراب، سلویٰ اور یزدان نے مل کر ثابت کیا کہ دل تو ہمیشہ بچہ رہتا ہے۔ وہ لوگ ڈنر پر مسلسل ایک دوسرے کو چھیڑتے ہنسے اور سردی کی سہانی رات کی فضا میں گاہے بگاہے امرت انڈیلا۔ سلویٰ نے آج تیسرا کیک بھی کٹ کیا، پر یہ سب سے اسپیشل تھا کیونکہ یہ یزدان کی اس کے لیے سیلیبریشن کا لازمی حصہ تھا۔ یونی سے پہلے وہ سلویٰ کے سارے ارمان دل کھول کر پورے کر رہا تھا، اور پھر لیزے اور دراب نے ان دو کے واک کر کے آنے تک ان کا روم سجایا، اور اس سجاوٹ کے بیچ عشقم اور روحم کا کھٹا میٹھا رومانس چلتا رہا۔ چونکہ رات کافی ہو گئی تو دراب اور لیزے بھی اسپیشل کپل کے ہمراہ رک گئے۔ آج کی فل مستی اور اسپیشل کپل کی تھکن مد نظر رکھنے کے بعد لیزے اور دراب نے مزید سکھی اور سلویٰ کو بالکل تنگ نہ کیا، اور ان دو کے روم میں جاتے ہی وہ بھی لیزے کو دبوچتا کمرے کا رخ کر گیا۔ سلویٰ کے مرمری ہاتھ نے یزدان کا مضبوط ہاتھ خوبصورتی سے تھام رکھا تھا، اور دراب لیزے کی ذرا دیر میں کی گئی سجاوٹ کو ستائشی پرخمار نظروں سے دیکھتے کمرے کے وسط میں کھڑے تھے۔ بلیک کلر میں دونوں کا نکھرا رنگ و روپ کچھ زیادہ ہی آنچ دیتا، رگوں تک حرکت کرتے لہو کا بہاؤ تیز کرنے میں لگا تھا۔ یو میک مائی ڈے سو اسپیشل سکھی، یہ میری زندگی کا سب سے بیسٹ دن تھا۔ مزید اپنے جذبات نہ سنبھال پاتی وہ جلدی سے سامنے آئی، اتنی محبت سے بری تھی کہ یزدان فاروقی سے آخری قطرے تک پی جانا چاہتا تھا۔ کمر میں بازو لپیٹ کر ایک ہی جھٹکے سے سینے کی اور پٹکتے سلویٰ کی سانسیں جکڑیں جو سکھی کے حملے پر اول قربتوں سے بکھلائے سرخ لال ہوتی خود میں سمٹنے لگی۔ جب اس کے دل کی دھڑکنیں سکھی کو منجمد لگنے لگیں تب اپنے جنوں کی طوفانی بوچھار سے اس گلاب جسم کو نجات دیتے اس کا چہرہ نہارنے کے بیچ بڑی مشکل سے سانس بھرے سلویٰ کو تھراسا دیا۔ کتنے لمحے سلویٰ خود پر جمی یزدان کی آنچ دیتی نگاہوں کے سرور پر بے خود رہی،
धड़कनें कानों में आकर सुनाई देने लगी थीं। अब आपको भी मेरी रात हास करनी है और मेरा भी ये दिन सबसे बेस्ट बनाना है। अब तक हमेशा मैंने हमारे बीच की दूरियां ख़त्म की, लेकिन आज हर पहल आप करेंगी। उसके चेहरे पर जुनूनियत भरी निगाह फेरता सलवा को अपनी ज़रा सी शिद्दत से ही हल्कान कर चुका था कि वो बोलने की कोशिश में होंठों की कपकपा जाने पर इन्हें दांत में दिए काट गई। सलवा ने जब पहले ये हरकत की तब तो सुखी सह गया, लेकिन आज खुद पर काबू ना रख सका। उसके ज़ख्म को मुलायम नरमी से छुआ वो आज भी हैरान थी, ये जनूनी शख्स इतनी फिक्रें, इतनी नरमाहटें और इतना प्यार कहाँ से ले आता है। यू कट योर लिप ब्यूटी, ऐसे करेंगी तो बर्फी समझकर बिना चबाए निकल जाऊंगा। इतनी मदहोश क्यों हो जाती हैं मेरे करीब, खुद का ध्यान रखना भूल जाती हैं। यज़दान के पूरे जिस्म में एक तलब भरा खुमार छाया इसे और पुरकशिश और जानलेवा पेश कर रहा था कि सलवा उसके हुस्न को लगते चार चांद पर ही ख्वासों से रुखसत हुए बैठी मालूम हुई। आज तो इख्तियार आखिरी किनारे तक हाथों से फिसल रहा था, इसलिए कि आपका हिसार मेरी सोचने समझने की हर सलाहियत सल्ब कर लेता है। मैं आपकी नेक पर बाइट कर लूँ सुखी, मेरे दांतों को कुछ हो रहा है, इतना प्यार जो मुझसे कंट्रोल करना मुश्किल है। वो सलवा के दबे दबे थके अंदाज पर हंसकर फौरन चेहरा दाएं तरफ करते हुए अपनी गर्दन पेश कर गया, जिस पर सलवा ने उसकी शर्ट का कॉलर पीछे हटाते पूरी कुव्वत से बाइट किया और यज़दान की इसी अंदाज में सलवा की हाथ वाली गिरफ्त मजबूत हुई। अब मेरे होंठों को भी कुछ हो रहा है और हाथों को भी। वो अच्छा भला रेड निशान बनाकर मारका हेज निगाहों से तकती रूबरू हुई तो यज़दान की आंखों के गालिब आते खुमार और सरगोशी पर वो मुंह में ही हंसी, गोया तबस्सुम और मदहोशी अपने अरूज पर थी। आपके हाथों और होंठों को काफ़ी वक्त हो गया कुछ हुए, नया क्या है? वो शर्म ज़रा परे करे शेरनी की मानद मैदान में उतर आई। आज आपको इनकी संजीदगी सहनी है। वो इसे डराता हुआ ऐसा मुस्कुराया कि सलवा की रीढ़ की हड्डी तक लहर सी उतरी, बल्कि आंखों का लहजा बर हिजाब बनी। पहले इनका क्या सहा, वो नाज और हया का मरकब थी तो इसमें बेबाकी का छिड़का इत्र सलवा को यज़दान के लिए एक दुनिया फरामोश कर देती ड्रग बना रहा था। चारों शाने चित करती ड्रग। पहले इनका बहकना और भटकना सहा सिर्फ, अब इनकी शर्मंगेजी, बदतमीजी और बेशर्मी सब सहनी होगी। उसके अल्फाज की दुआ छोड़ती तमाज़त पर यूं घबराई जैसे सांस लेती लेती अभी सांस छोड़ देगी। सुखी खुदा के लिए आपकी बातें आपके छूने से ज़्यादा मुश्किल है सहनी। वो हथियार डाल गई, इसे बातों में ये नेमत खुदाबंदी जैसे पलों का ज़िया नहीं करना था। मेरा छूना मुश्किल है सहना। वो फिर से उसके लबो आरिज़ की खुशबू में मस्त होकर बहकने लगा। उसके हाथों के सरकते बेअदब लम्स सलवा से खड़ा रहना दो भर करने लगे। बहुत मुश्किल है सहना सुखी। वो सरगोशी भरा सांस बढ़ने के बीच सुखी के हाथों और आंखों की सरकशी पर बंद बांधने की नाकाम कोशिश भी कर गई। तो फिर आज आप मुकम्मल तौर पर इस मुश्किल को सही लें। वो आपने सुना नहीं, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। सांस लें ब्यूटी, आपसे सांस लेने का हक थोड़ा छीन रहा हूँ। बस अपने मैदार में अपनी ख्वाहिश और मर्जी तक आपसे चमकते सितारे की गर्दिश का तलबगार हूँ। वैसे मांगने पर जान भी दे देती। जिस्मो जान के तख्त तो मामूली शय था, सांस कौन कमबख्त ले सकता है आपके रूबरू। सांस लेना तकल्लुफ बन जाएगा। वो मुकाबिल के जज्बात की बेकाबू सरकशी के आगे हारने से कबल अपना इख्तियार मुकम्मल यज़दान को बख्श गई, जिसने सांस दर सांस तमाज़तों में भड़काई जाती तलब और रज़ा के संग जनों की आमेजिश ने रात भर अहद निभाए, दिए जलाए फिर बुझाए फिर दहकाए, दीपक राग छिड़ा मुकम्मल हुआ। थोड़ा थोड़ा जीने वाले पूरा और भरपूर सांस भरते जिए। फजर की पहली अजान पर वो अपने कैदी होने के भरम तोड़ती इस जिस्मो जान तक, नस नस की गहराई तक बस जाती दिलबर से भाग गई। भागती रही तब तक जब तक अल्लाह की बारगाह में सरदाई शुक्र ना अदा कर लिया। यज़दान की सुबह उसके पहलू में आकर गोद में लेटने ने हसीन की, जब उसके नम बालों की ठंडक अपने घुटने पर फैलती महसूस करने के बावजूद अपनी सारी दुआएं मांगने के बाद खूबसूरत होंठों को सुखी के माथे पर रख गई। दिल भरकर आपको आपसे लुटने का पहली बार लुत्फ आया। यज़दान की नशीली आह ने सलवा की आती जाती धड़कनें मुंतशिर की। मुझे पता है आपको बहुत सताया मैंने। सलवा ने उदासी से उसके बालों में उंगलियां दाखिल की। आपसे पहले भाग कर, फिर आपको गिरा कर और फिर आपको थोड़ा थोड़ा तरसा कर। वो इसे अफसोस करती जरा ना भाई, अभी भी तो भाग गई थी, वरना दिल भरा था मैं नहीं। वो भी तो शिकवे करके सलवा को और टची कर गया। उफ सुखी, खुदा का खौफ करे। वो घिया सी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आदमी हूँ, खौफ खुदा से बरा हुआ। उसके बौखलाने पर और फ्री होते चौड़ा हुआ। सलवा होंठों को हिसारने वाली मुस्कुराहट समेत गुदगुदाई। जी पता है मुझे, चले हटे सोना है मुझे। सलवा ने अपनी गोद से महरूम करे हरी झंडी दिखाई। मुझे भी, वो भी लवी डवी तरीके से, आ जाए मेरी बाहों में। यज़दान के बहके मोड़ से सलवा इस वक्त पनाह मांगती रहम तलब हुई
کیونکہ روح بھلے سیر نہ ہوئی ہو پر وجود اس شخص کے سونپے مان سے حدوں تک سیر ہو چکا تھا۔ سکھی وہ گوری بھی جان لیوا، جی سکھی کے سکھی ہونے کی وجہ۔ وہ محبت باش لہجے سے بازو کھولے جب یہ بولا تو سلویٰ خود کو اس کے گلے لگنے سے روک نہ سکی۔ دونوں ایک دوسرے میں مجذوب، ایک دوسرے کا ہی حصہ لگ رہے تھے اور منظر تک انہیں نظر نہ لگنے کی دعائیں دینے میں مصروف معلوم ہوئے۔ فجر کی دھور پار بلند ہو کر خاموش ہوتی اذانوں کے بعد نس نس میں اترے سکون کا گہرا سحر جھٹکے بہت کو جگانے کی طرف لایا، ورنہ اس وقت ہلنے تک پر دل راضی نہ تھا۔ پرندوں کی بند کھڑکیوں کے پار سنائی دیتی چہچہاہٹ نے سوئے سوئے احساسات بیدار کیے تو جمشید نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ بازو پر سر رکھے کروٹ پر سوئی شنائل کے مہکتے بال جمشید کو ذرا قریب ہونے پر چہرے کو چھوتے محسوس ہوئے۔ اپنا شنائل کے گرد جکڑا ہاتھ اٹھائے جمشید نے خوابناک کی سی کیفیت میں ان بکھرے بالوں کو انگلیوں سے گزارتے اپنے ناک کے قریب جوڑے خوشبو سونگھی، ایک بار نہیں کئی بار، اور پھر شنائل کے بال سمیٹ کر آگے کرتے اس کی گردن کی پچھلی طرف سرک کر اپنے ہونٹوں کی جاندار مہر ثبت کی تو وہ گہری نیند کے باوجود اس کے لمس کی قوی طاقت پر کسمس آئی۔ یہ مت کہنا صبح ہو گئی ہے، ابھی میرا بہت دیر تک تم سے دور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ لحاف کے اندر سے جمشید کا ہاتھ کا اس کو بے ادبی سے چھو کر اپنے سینے میں سمیٹنا شنائل کے سارے سوئے حواس بیدار کر گیا۔ دھڑکنیں حلق میں دوسنے لگی۔ اگر تم نے میری وجہ سے صبح کو پہلا فرض ہی چھوڑ دیا تو دوبارہ تمہارے قریب آتے ہوئے مجھے سوچنا پڑے گا۔ پٹ سے اس کی سرگوشی پر وہ آنکھیں کھولے، کروٹ جس تیزی سے بدل کر روبرو ہوئی، جمشید کو دیکھ کر چہرے کی رگوں میں سی رفتار سے سرخیاں گلیں۔ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، تب تک شرما لو اچھے سے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پانے کی ہمت کرتی، جمشید نے اس کی کاملیت کے اثر میں ڈوبے روپ پر بے قابو ہوتے اس کی سانسوں میں خفیف سا گلتے خود کو صبر تھماتے فاصلہ سمیٹا اور خود پر سے لحاف ہٹائے اٹھ بیٹھے، پیر نیچے اتارے اور اپنی شرٹ اٹھاتا اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے رکتے اپنے چسٹ پر ہاتھ رکھا جہاں ہلکا سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ریو اوکے جم؟ شنائل نے اس کی مسل سے بھری پشت پر اپنے نیلز کی خیرستانی تکتے دبی سے سرگوشی کی۔ ایکسٹرا اوکے مائی گرل؟ وہ گردن پھیرے آنکھ دباتا شنائل کی گالوں میں سرخیاں سمیٹے واش روم گھسا۔ جب تک فریش ہو کر باہر آیا شنائل واپس لحاف میں منہ دے کر چھپی سونے کی بقیہ ڈوز پوری کرتی ملی تو انگ انگ میں جناب کی شرطیہ خمار گلا جسے جمشید نے باوضو ہونے کے سبب قابو کر لیا۔ قریب آتے جھک کر جھٹکے سے شنائل کے ہاتھوں سے لحاف کھینچا تو وہ آنکھیں بہت مشکل سے کھول سکی۔ بہت نیند آ رہی ہے، معصومانہ سے انداز میں روئی روئی منت کی گئی۔ جتنا سکون تمہیں کل سے اب تک ملا ہے اسی شدت اور پیار سے یہ پہلا فرض نبھاؤ۔ ہری آپ آدھے گھنٹے تک آتا ہوں، اگر تم ایسے ہی پڑی ملی تو یاد رکھنا پورا دن قہر ڈاؤں گا تم پر۔ کہ گلابی گال جو کر چومتے وہ اس درجہ خطرناک دھمکی دے کر گیا تھا کہ شنائل کی نیند آنکھوں سے نچڑ کر رہ گئی۔ وہ گیا پر اپنی خوشبو شنائل پر پھونک گیا تھا۔ جب تک وہ نہانے واش روم گھسی، باتھ ٹب گرم پانی سے بھرا دیکھے جمشید پر بے حد پیار آیا۔ اور جیم تم کیوں ہو اتنے جان لیوا؟ وہ اس صنایت پر جذباتی ہوئی، گرم بات لے کر جس میں موجود ہر چبھن اور تھکاوٹ کا توڑ ہوا۔ 10 منٹ تک وہ اپنے ہی سادہ سی کرتی شلوار کو پہنے شال لپیٹے روم میں آئی اور اسی محبت اور پیار سے فجر ادا کی جیسی جمشید اسے تاکید کر کے گیا تھا۔ دعا کرنے تک وہ سکون سے بھر گئی، ہاتھ اٹھا کر بس جمشید کی سلامتی مانگی، بابا اور ممی سے پہلے جمشید کی محبت، اس کی مسکراہٹ کا قائم رہنا مانگا۔ فجر پڑتے ہی شنائل کو لگا اگر جا کر سوئی نہ تو گر پڑے گی، تبھی شال اتارے جا کر واپس بستر میں گھسی جو زیادہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ جمشید جماعت کے لیے لیٹ ہو گیا تھا پر اس نے پیچھے جا کر نماز ادا کی اور پھر بابا اور دایا جان کے ہمراہ ہی ناشتہ لے کر آیا تاکہ آج تھوڑا ریلیف اماں کو بھی دے۔ خود شنائل تک واپس پہنچے ڈور روم اوپن کیا تو اسے سویا دیکھے وہ مسکرایا اور اس کے سر پر جا رکتے جیکٹ اتار کر کاؤچ کی طرف چھالی۔ شنائل کے بھیگے بال لحاف سے باہر اس کی شال پر بکھرے دیکھتے جمشید نے ایک بار پھر بیٹھے بیٹھے جھک کر اس کے لحاف سے نکلے ہاتھ کی انگلیوں پر پیار کیا۔ جٹ سے شنائل نے لحاف چہرے سے ہٹایا۔ مائی گڈ گرل آر یو اوکے؟ اس کی گال تک ہاتھ سرکائے بولا جب فوراً سے تکیہ ٹھیک سے پیچھے لگاتی اٹھ بیٹھتے ہی جمشید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے قید کرے مسکرائی۔ یس ایکسٹرا اوکے کم ہیئر۔ وہ آنکھوں میں اترتی نمی دبا نہ پاتے اپنے بازو کھول گئی جس پر جمشید نے اٹھ کر آگے سرکے سے اپنے سینے لگا کر بازو ٹائٹ باندھے۔ دونوں کے دلوں تک اس گلے لگانے نے راحت اتاری۔ پھر جمشید کے ہاتھوں کا سرکتا محفوظ لمس شنائل کے ٹوٹتے بکھرتے وجود کا مرہم بننے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ اب لفظوں سے زیادہ دلوں اور جسموں کی گفتگو معتبر تھی۔
کچھ بولو بھی، ایسے تو تمہیں اپنے ہی وجود میں ضم کر بیٹھوں گا۔ آخر جمشید نے ہی یہ سسراتی چپ گمبھیر سی لفظی چنبش سے توڑی۔ ابھی تمہارے سحر کا شکار ہوں، آہستہ آہستہ حالات نارمل ہوں گے۔ وہ روبرو تو ہوئی، پر اس لڑکی کے گلال میں ڈوبے چہرے پر حیا کی اضافی رنگ براجمان تھے۔ تم جب سے مجھے ملی ہو پہلی بار تمہیں لاجواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے وہ پٹر پٹر بول کر بہکاتی شنائل کھو تو نہیں دی۔ اس کے بولنے اس کی بے حد الگ سے چاہنے کو بری طرح مس کر رہا تھا۔ شنائل کے ہونٹوں پر رسیلی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ کبھی نہیں، میرے سارے رنگ تمہارے لیے محفوظ رہنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ کبھی اتنی خوشی، اتنا سکھ، اتنی راحت ایک ساتھ نہیں ملی نا۔ تم میری حصیں حیران پڑی ہیں۔ وہ اس سے ایسے ہی جواب کا متمنی تھا۔ کمر میں لپٹا ہاتھ کھینچے جمشید نے اسے مزید سانسوں تک لا ٹھہرایا، اتنا قریب کہ وہ ایک دوسرے کو ملے سکھ کو چھو سکتے تھے۔ مطلب پہلے تمہاری حصوں کو نارمل کروں؟ جمشید کی باری پڑتے لہجے میں ڈیر سی شرارت اور انسیت رچی تھی۔ پلیز۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کی محملی انگلیوں کی پوروں سے چھوتی رات سے دگنی بےتاب ہوئی تو وہ اس کا پناہ ذاتی ابر بنے، اس کے ہونٹوں، رخساروں اور جبین کی حرارت کو بڑھاتے ٹھیک ٹھاک اسے جھنجھوڑتا ہوا مدہوش مسکراتا دور ہٹا تو دونوں دنیا کے سب سے مسرور دیوانے لگے۔ دونوں کے ہونٹوں پر نم سی خوشی گلال کے لباس میں چمکی۔ چلو بتاؤ، میرے ایک ہون، ہمارے ایک ہونے میں سب سے زیادہ خوبصورت کیا تھا؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے چھونے کی طاقت نے شنائل کی حصے بیدار کی ہیں یا مزید سن کر دیں۔ جی اٹھتی کھلکھلائی اور پھر جان سی آنکھوں میں سمیٹ لائی جب تم نے محسوس کروایا کہ تم مجھے مرتے دم تک میری سانسوں کا بگڑا محافظ بن کر ملو گے، انہیں بگاڑو گے بھی خود، سنوارو گے بھی خود۔ جب تم نے میرے پیروں کو محبت سے چھوا، مجھے لگا میری منزل ملی۔ جب تم نے میرے ماتھے پر ستارے سا لمس بکھیرتے دیکھا، ہمیشہ کے لیے لٹ گئی۔ جب تم نے میرے کانپتے ہاتھوں کو دبا کر میری آنکھوں کو چوما، جب تم نے دنیا کا سب سے خوبصورت گلے لگنا ایجاد کیا، جب تم نے مجھے ان نظروں سے دیکھا جو خاص میرے لیے تمہیں عطا ہوئیں، یہ سب ہمارے ملنے کی حسین ترین کڑیاں رہیں۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے لفظ لفظ سے جڑتی ملکوتی خوبصورتی نے جمشید پر نشہ ستاری کر دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ شنائل کی حصیں جگانے میں وہ بھرپور کامیاب ہوا۔ حصیں سیٹ ہو گئیں تمہاری شنائل جمشید احمد۔ جب مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک کہتی ہو، میں خود کو بھی بہت میٹھا لگتا ہوں۔ میں نے یہ بہت سوں کے منہ سے سنا۔ اکثر لوگ اپنے پیاروں کو یوں مخاطب کرتے ہیں، پر باخدا جو تمہارے منہ پر یہ سجتا ہے خیر حسین، یو نو وٹ، تم جیسی بھی بری، بے وقوف اور ظالم تھی، تمہاری روح تمہارے جسم کے کسی محفوظ کونے میں چھپی رہی اور ہر داغ سے پاک رہی۔ مجھے اس کا کنیکشن دیا گیا، ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہا تم سے میرا یہ رشتہ کیسے بن گیا، بہت الگ، بہت شفاف آئینے کی طرح۔ جب بول رہا تھا اس کے حرکت کرتے ہونٹوں کو وہ سانسوں سے الجھتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے ہر ہر لفظ پر سانس بھرتی مسکرا رہی تھی جیسے کوئی جی رہا ہو اپنی مکمل آسانیوں کے ساتھ۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری صورت سزا اور جزا دونوں دی گئیں۔ تمہیں بہت پیارا بنا دیا گیا سزا کی صورت تاکہ مجھے علم ہو بہت پیاروں کا جدا ہونا کتنا تکلیف دہ ہے۔ جب میں یہ بات سمجھ گئی تو تمہیں عطا کر دیا گیا مجھے میری جزا کی صورت۔ تم مجھے ملے اور یہ اشارہ تھا کہ لیزے کے بابا کی معافی مل گئی مجھے اور ان سب کی جن کے ساتھ برا کیا۔ میں تمہیں اپنی بساط سے بڑھ کر چاہنا چاہتی ہوں جمشید۔ وہ بھی مسرور ہوتا گیا اور سنتا گیا ان سانسوں اور ہونٹوں کی ناز برداریاں جو اس نے کل سے بہت اٹھائی تھی، پر اب ذرا سا دور رہنا کٹھن ہو رہا تھا۔ میرے ہونٹوں کی مٹھاس ہو تم شنائل۔ وہ جب ہلکان ہوئی تو خود ہی اس نے سانسوں کے سنگم یکجا کیے۔ وہ اس کی نرم جذبات ابارتے لمس پر مدہوش کن مسکراتی دور ہو کر سنبھلی ہی کہ جمشید کا اسے حیران کرنا بازی لے گیا۔ باخدا یہ بھی سب کے منہ سے اتنا اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ وہ اندر باہر تک شادماں ہوتی ہنسی، رشک چھلکا اس کے انگ انگ سے، کیونکہ جیسی مٹھاس تمہارے اندر میرے لیے ہے ممکن نہیں کبھی کسی اور میں آ سکے۔ ان شارٹ میں بہت خوش ہوں تمہارے ساتھ، تمہارا ہو کر، تمہارے ساتھ اپنے جسم کی خوشبو بانٹ کر۔ وہ اس کی خوشبو کے محملی اثر سے ذرا نکلا تو شنائل یوں مسکرائی جسے کوئی تعمر کی خوشیاں دامن میں اکٹھی سمیٹ کر نظر آتا ہے۔ میں ہمیشہ تمہاری خوشبو کے حصار میں مہکنا چاہتی ہوں۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ اینڈ سوری تمہاری بیگ پر اتنے سارے ثبوت چھوڑنے کے لیے۔ شنائل نے اختتام تک جسے شرمیلی اسمائل دی۔ جمشید بھی ذرا خمار سے نکلے ہنسا، کاش میں دیکھ پاتا ان ثبوتوں کو۔ اس کی گال رغبت سے چومتے شنائل کے چہرے کی سرخیاں اپنے بہکے لب و لہجے سے اور دہکا گیا۔
तुमने मुझे एक भी लव बाइट नहीं किया जिम, इतना प्यार। वो फिर से रूहान सी होती उसकी गर्दन में बाजू पर हो गई। मैं अपनी मोहब्बत की निशानी तुम्हारी टमी में उम्मीद कर रहा हूँ, वो भी बहुत जल्द। शनाइल उसकी बात पर कान की लो तक सुर्ख पड़ी और उसके होंठों पर यूं हथेली जमाई जैसे वो कुछ और बोला तो कहर डा देगा। अब सारी जिंदगी तुम्हें यूं ही सुर्खरू होना होगा। मेरी बहुत अपनी शनाइल हो, कुछ भी कह दूंगा बिना सोचे, क्योंकि तुम अब मेरा सबसे लाजमी हिस्सा हो, मेरा सुकून हो। अगर नींद उड़ गई है तो नाश्ता करे। होठों पर कुफ लगी मरमरी हथेली हटाकर चूमते इस लड़की में निशात उतारा गया। उसके लफ्ज़ से कब बरी थी, कब जिस्म चाहता था उसकी खुशबू से आज़ाद हो, पर भूख भी बहुत लग रही थी जो दबानी मुहाल थी। मैं अपनी सारी ज़िंदगी पर कुर्बान जो तुम्हारे साथ गुजरेगी। आई लव यू जिम। वो रह ना पाई, उसके खूबसूरत चेहरे को प्यार से चूमा, हर नक्श तक नरमाहट का सहर छिड़का। मेरा दिल ही तुम हो, फिर दिल का हर जज्बा भी तुम्हारा। बाल बांध लो, चलते हैं, वरना नाश्ते से ज़्यादा तुम दरकार हो जाओगी। इन्हें बस मेरी रातों को दहकाने के लिए खोला करो, सवेरा होते ही समेट दिया करो ताकि मैं होश में लौट सकूं। एक नरम सी मोहब्बत भरी जिसारत करते हुए उसकी जबीं चूमे उठा और शनाइल ने फ़ौरन से अपने नम नम बाल समेटे और जमशेद का हाथ थामे उठ खड़ी हुई, बिल्कुल वैसे जैसे अब ताउम्र से ये खूबसूरत और मजबूत हाथ पकड़कर हर मुसाफत तय करनी थी। सलवा और यज़दान को बिना जगाए लीजे और दुराब ने खुद ही नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था ताकि स्पेशल कपल को ज़रा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए। क्या इन दो की कल स्पेशल नाइट थी? लीजे ने आमलेट के लिए एग्स फेंटते हुए अपने पेट पर हाथ बांधकर उसके बालों से अटकेलियों में गुम जनाब को मुखातिब किया। इतना साबिर नहीं है मेरा सुखी, इन दो का रिश्ता पहले ही शुरू हो चुका होगा यकीनन, पर जो भी है यूँ स्पेशल नाइट वो भी इतने प्रोटोकॉल के साथ पहली नसीब हुई। शुक्र है मेरे तरसे सुखी को भी उसका मनपसंद वक्त मिला। दुराब के अंदाजे लीजे को शर्माने पर मजबूर कर गए। फ़ौरन हिसार में पलटी, कितने वो हैं ना आप, हर कोई आपकी तरह गोरा थोड़ा होता होगा। अगर तो उनका रिश्ता सच में शुरू हुआ होता तो आप अब तक अंकल बन चुके होते। कि आपसे ज़्यादा ही तेज़ होंगे यकीनन, लेकिन सलवा एक्स्ट्रा क्यूट एंड छोई मुई है ना, तो मे भी वो लोग एक दूसरे को अब तक टाइम दे रहे हों। लीजे की सिर्फ अथरा घोड़ा वाली बात सुनी जनाब ने, तभी तो बाजुओं में इस तितली को जकड़ा के वो फड़फड़ा कर रह गई। अभी मेरे अथरेपन तुमने देखे ही कहाँ हैं, जब 10 बच्चे जन्म दोगी ना मेरे। इससे पहले ये मजाक में भी वो कहता, लीजे ने उसके मुंह पर हाथ रखे और रहम तलब हुए देखा। मर जाऊंगी हैदर। वो सहम गई। पगली, मजाक तो सह लिया करो। मैं तो सोच रहा हूँ जब तुम्हें लेबर पेन हो तो डॉक्टर को कहूँ मुझे भी ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दे, तुम्हारा दर्द फील कर सकूँ। मैं इतना फिक्रमंद हूँ तुम्हारे लिए लीजे। अगर बेटी की ख्वाहिश मेरी इकलौती ख्वाहिश ना होती तो मैं तुम्हें यकीन करो दोबारा इन दर्द भरे दिन रात से ना गुजारता। बस ये कर दो मेरे लिए, मुझे बीहा दे दो। वो उसकी ख्वाहिश पर उसके गले लगी। मेरी जान मैं खुशी खुशी दूंगी, मुझे सब पता है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं। मैं कुर्बान जाऊँ आपकी इस ख्वाहिश पर। वो इसे सीने लगाए जी ही तो उठा। फिर वो दोनों रूबरू हुए, देर तक मोहब्बत से एक दूसरे को देखा। लीजे नूर कौन है आपके नज़दीक? तुराब हैदर जदून। वो उसके मुंह से इश्कम सुनने की तलबगार थी, जिसे मैं बिना सोचे कह सकता हूँ कि मेरे हर दर्द की दवा हो, मेरी रूह के दरीचों तक बसी उदासी के दर्द का दरमा। मेरी नज़र, आंखें, मेरा नज़ारा, सबकी आफियत, मेरे जिस्म का कुव्वती और हसासी निज़ाम संभालने वाली अप्सरा, मेरे बिगड़े हालात संवारने वाली, मोहब्बत, जुनून और दीवानगी के बाद शफकत और मेहरबानी सिखाने वाली, मेरी चमक, मेरा नशा, मेरा गरूर, मेरी दौलत, मेरा सरमाया, मेरी इश्कम। वो इस अपनी मोहब्बत से सरेनो अपना आशिक कर गया। हैदर, मेरी जान भी कुर्बान आप पर। वो आंखें नम करती मुस्कुराकर उसके रुखसारों को चूमती फिदा हुई, लहजे में बेपनाह खुशी छलकी और दोनों ने मोहब्बत से एक दूसरे को छुआ। स्पेशल मॉर्निंग हमारी है सलवा और हम हर चिमट ये रहे हैं। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है मासूमों के साथ। सुखी और सलवा की महकती हुई आमद पर बेचारी लीजे फ़ौरन बेदक कर दूर हुई, जबकि दुराब ने 5 उंगलियां दिखाकर सुखी की मुंह दिखाई भी लगे हाथों दी। तो चिमट लो ना, कौन सा रोका है ये बिल रख दिया। वैसे भी सलवा के उड़े रंग देखकर लग रहा है कि तुमने इसकी ज़िंदगी अजाब करनी शुरू कर दी है। सलवा, ये बाई तुम्हारे साथ है। तो राब ने भी रख कर छक्का मारा। लीजी और सलवा तो बेचारी सुर्ख रूह हुए गई, पर इन दो हाथियों को कहाँ आनी थी शर्म। क्या कहा तूने? और ये लीजे बेचारी जो सहमी लग रही, इससे भी पता चल रहा है कि तूने कितना नाक में दम कर रखा है इसके। लीजे, बताओ, मैं इसकी ट्यूनिंग करता हूँ। यज़दान ने भी आस्तीनें चढ़ा ली, जबकि वो 2 हसीनाएं दबा दबा मुस्कुराईं। ट्यूनिंग करेगा तू मेरी? रुक कमीने। तुराब ने गर्दन दबोचते कहा, पर यज़दान दुम दबाकर सलवा और लीजे को आंख विंक करता दौड़ा, जबकि बाहर से मुक्के, गोंद से और कराहने की आवाज़ों पर सलवा और लीजे भी शर्मगीन सा हंस पड़ी।
کیونکہ باہر اب یاری کی پیاری فلم شروع تھی جس میں ایک دوسرے کو پنچنگ بیگ بنا کر گزری رات کی تھکاوٹ اپنے طریقے سے دور ہونے والی تھی، اور اب یہ مستیاں اور خوشیاں ہمیشہ قائم رہنی تھی۔ یہی تھا در عشقم کا سہانا سفر جو ہر ایک کو راس آ گیا، سہ نصیب۔ ویسے تو ناول یہاں ختم ہو جاتا ہے، پر وعدہ کیا تھا سب کے بیبیز دکھاؤں گی، سو اگلا پارٹ ایڈیشنل ہوگا بیبی اسپیشل۔ بس سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ گھر میں گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ شور ہے جس کی وجہ سے میں بہت مشکل سے ریکارڈنگ کر پا رہی ہوں، تو پلیز قبول کیجیے گا اگر پیچھے شور سنائی دیا۔ بہت جلد یہ ڈسٹربنس ختم ہو جائے گی، تو اچھا سا ریویو دینا بالکل مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ہم لاسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔